ہمارے اس نئے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر انس راجہ ایجنسی کو سبسکرائب کریں۔ گستاخی کے ارادے کو توڑے گا ایک دن، فیضان چڑھ کے چھاتی پہ بولے گا ایک دن، فیضان چڑھ کے چھاتی پہ بولے گا ایک دن، ارادے کو توڑے گا ایک دن، گستاخی کے ارادے کو توڑے گا ایک دن، فیضان چڑھ کے چھاتی پہ بولے گا ایک دن، گستاخی کے ارادے کو توڑے گا ایک دن۔ کیوں؟ ارے ہاتھوں میں سننے کے دیکھو ڈنڈا ہے میرے خواجہ، ڈنڈا ہے میرے خواجہ، ڈنڈا ہے میرے خواجہ کا چرچا تھا، چرچا رہے گا، چرچا ہے میرے خواجہ کا، چرچا ہے میرے خواجہ کا۔ تو نے ابھی دیکھا کہاں ہے غصہ ہمارے خواجہ کا، غصہ ہمارے خواجہ کا، در اصل میں کشف و کرامت کاسا ہے میرے خواجہ کا، کاسا ہے میرے کاسا ہے میرے خواجہ کا، کاسا ہے میرے خواجہ کا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور ہے ساتھ جائے، حضور ہے ساتھ انتظام ہو جائے، حضور ساتھ انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں صرف ایک بار صبح طیبہ کو بلا سے پھر میری دنیا میں شامل ہو جائے، تجلیات سے بھر
میں اپنا کاس سے دل جا کبھی جو کہ گئی میرے قیام ہو جائے کبھی جو کہ گئی میرے قیام ہو جائے حضور آپ جو چاہے وہ کچھ نہیں مشکل سمٹ کے پاس چند گاموں ہو جائے حضور ساتھ انتظام ہو جائے حضور آپ خود سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے ملے مجھے بھی زبان بھوسیری ہو جانی میرا کلام مقبول ہو جائے مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہتے سبھی حق خیر انام ہو جائے نصیب وارا بھی نام ہو جائے جو زندگی کی مٹی میں نشان ہو جائے حضور ساتھ کوئی سلام کی میرے حاضر غلام سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تھے تاجور علی صاحب جو اپنے کلام سے اپنے انداز سے ہمیں اور آپ کو نواز رہے تھے ماشاءاللہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ بہت ہی بہترین کلام بہترین انداز میں آپ کے حوالے کیا ماشاءاللہ اس سے پہلے جناب محمد وسیع حبیبی صاحب نے بہت ہی شاندار منقبت کے ساتھ ہمیں نوازا اور سودائے کربلا کے سامنے غریب نواز کے سامنے ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام سے آپ کو نواز رہے تھے تو مجھے ایک شعر یاد آ رہا تھا کہ یاد آتے کربلا والے ہیں یوں پانی کے ساتھ لوگ جاگ رہے ہیں کہ سو رہے جاگ رہے ہیں بول دیجیے سبحان اللہ ہم پتہ چلا کہ آپ جاگ رہے ہیں یاد آتے کربلا والے ہیں یوں پانی کے ساتھ جیسے اسماعیل یاد آ جائیں قربانی کے ساتھ
جیسے اسماعیل یاد آ جائے، قربانی کے ساتھ اور سر پہ رکھتے ہیں جو نالین شہید کربلا، ان کے بچے کھیلتے ہیں تاج سلطانی کے ساتھ، ان کے بچے کھیلتے ہیں تاج سلطانی کے ساتھ، جو سر پہ رکھتے ہیں نالین شہید کربلا، ان کے بچے کھیلتے ہیں تاج سلطانی کے ساتھ۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ حضرات کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری جماعت کے بہترین خطیب، آنے والا خطیب، گلشن خطابت کے اندر غلام حبیب علامہ مولانا مظفر حسین مظفر صاحب اللہ، جو گوڑا کی سرزمین سے چل کر آپ اپنی نورانی عرفانی روحانی خطاب سے ہمیں اور شافعی کو نوازیں۔ آئیے حضرت کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رسول کرام افروز مقدس علماء کرام قرآن اعظام حفاظ کرام مداحان رسول انام ناظمین جلسہ سامعین رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وقال الله تعالى ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي المكين الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، آج ہماری عظیم شان بابرکت روح پرور عرس مقدس بھولا پور کا یہ عظیم شان بابرکت روح پرور مقدس پروگرام، جس میں ہم اور آپ تمامی حضرات شریک سعادت ہیں، مبارکباد کے قابل ہیں اراکین عرس مقدس، خصوصاً ہمارے محترم وکیل صاحب اور ان کی پوری ٹیم۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو یہ عظیم توفیق بخشی، اللہ اور اس کے ذکر کی محفل نور کی صورت میں اللہ کے مقدس ولی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔
دعا ہے مولا تعالیٰ سے جن جن بھائیوں نے اس جشن نور کو رچانے بسانے سجانے میں جس بھی طریقے سے کوششیں محنتیں شرکتیں کی ہیں، مولا تعالیٰ ان کی محنتوں شرکتوں کے لائق نہیں بلکہ اپنی شان کریمی شان عطا کے لائق سب کو بدلہ عطا فرمائے۔ مبارکباد کے قابل ہیں آپ حضرات، جس وقت لوگ اپنے بستر پر آرام کرتے ہیں، آپ اپنے آرام دہ بستروں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے محبوبوں کی محبت میں سر شام سے اب تک اس بزم نور میں حاضر ہیں۔ مولا تعالیٰ ہماری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ والی ترنم دیگی سے مداح رسول کے بعد دیگرے ہمارے قلوب کو مسترد فرما رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر آ گیا، گزارش ہے تھوڑی دیر بیٹھیں، جتنی آپ کا چہرہ جتنا ہمیں اجازت دے گا اتنی دیر ہی گفتگو ہماری ہوگی، کیونکہ عموماً جلسوں میں ہم لوگ الحمدللہ روزانہ جلسے میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں جلسے اور عرس بہت ہوتے ہیں، لیکن معلومات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دنیا کی کسی قوم سے اس کے دھرم کے بارے میں اگر کوئی سوال کر لے تو کوئی نہ وہ شخص اپنے دھرم کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ بتا دیتا ہے۔ ایک قوم مسلم ایسی قوم ہے کہ اس کے نوجوان سے اگر کوئی اس کے دھرم کے بارے میں پوچھتا ہے تو کہتا ہے ٹھہرو امام صاحب کو بلا لیں، ٹھہرو مولانا صاحب کو بلا لیں، ٹھہرو حافظ صاحب کو بلا لیں، جبکہ جلسے ہمارے یہاں بہت ہوتے ہیں اور معلومات کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں جانتے۔ اب دیکھیے جب تقریر کا ٹائم آیا تو یہ حالت ہے، اور الحمدللہ اچھی آواز والے نعت خواں نعت نہیں پسند کرتے ہیں، ہم لوگ نعت پڑھتے تو آپ ہے بھینس بھی بھاتے ہیں، لیکن آواز آپ پسند کرتے، صرف آواز۔ نعت خوانی بھائی سے برکت ہے لیکن اس سے کوئی علم نہیں حاصل ہوتا، تو جہاں نعت خوانی آپ سنو اپنے علماء کو بھی سن لیا کرو، کیونکہ یقیناً دور حاضر میں جس طرح سے اسلام پروار ہو رہے ہیں ضرورت ہے آپ مومن کا اسلحہ یہ علم ہے۔ نبی کے زمانے میں کوئی یونیورسٹی قائم نہیں تھی، لکھائی پڑھائی کا کام بس وہی اصحاب صفہ کا چبوترا ہے، یہ تھوڑی سی پڑھائی، وہ کون سی پڑھائی، نبی کہتے جاتے لوگ سنتے جاتے، اور سنتے سنتے علم کے سمندر ہو گئے۔ آپ بھی بہت سن رہے ہو لیکن جب تقریر کی باری آتی ہے تو ایک دم ایسا لگتا ہے جاکری کا وقت آ گیا، کوئی ایسے ایسے پڑھا ہے، کوئی ایسے ایسے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ ایک جلسے سے ہمارے ایک عالم نے کہا بیٹا کھڑے ہو جا، تو نوجوان کھڑا ہو گیا۔ مولانا صاحب نے پوچھ لیا بیٹا بتا فجر میں کتنی رکعت ہے، تو دھیرے سے کہا بلا وجہ کھڑا ہو گیا۔ تو یہاں وہاں جب دیکھا تو کوئی ایسے کیا تھا، کوئی ایسے کیا تھا، کنفیوز ہو کر اس نے کہا حضرت فجر میں 8 رکعت ہے، تو کہا بیٹا بیٹھ جا۔ تو اٹھ جا بیٹا فجر میں کتنی رکعت ہے، اس نے کہا 12 رکعت۔ تیسرے سے پوچھا کتنی رکعت، 17 رکعت۔ ایسے پوچھتے گئے 40 تک پہنچائے، تو ایک بزرگ بیٹھے تھے بغل کے نوجوان سے کہا اے بیٹا مولانا صاحب کو بتا دے فجر میں 4 رکعت ہے، 4۔ تو نوجوان کہتا بابا چپ رہو، جو مولانا 40 نہیں مانتا ہے بھلا وہ 4 مانے گا۔ یہ حال ہے ہمارے جلسے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، لیکن ہمیں اس کا ٹینشن نہیں ہے کہ آپ مختصر ہو، الحمدللہ ایک شیر ہی جنگل کے لیے کافی ہوتا ہے۔ آپ میں بہت سے ایسے ہیں جو شیرانہ دل رکھتے ہیں، بس تھوڑی سی گزارش ہے، تھوڑا تھوڑا آگے آگے۔ ہمارے جو بھائی سامنے کھڑے ہوئے ہیں گزارش ہے قریب آ جائیں، یہ پنڈال میں آ جائیں، یہ آپ ہی کے لیے بچھائی گئی ہے۔ حضرات یہ نہ سوچے ہمیں زمین پر بٹھایا جا رہا ہے، اللہ کی عزت کی قسم اس زمین کے نیچے بغیر دری کے لٹائے جاؤ۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ آج کرسی ہم سے نہیں چھوٹ رہی، ایک دن لاد کے لے جائیں گے، یہ دری آج یہاں بچھی ہے اس میں دری بھی نہیں بچھی ہوگی، زمین پر لٹا دیا جائے گا، وہ بھی کیڑے مکوڑوں کی جو جگہ ہے۔
اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اولیاء کی محبت میں گزارش ہے ہماری، جو سامنے بھائی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں وہاں جہاں کہاں، آپ کے لیے کمیٹی نے یہ بچھایا ہے، آپ تشریف لے آئیں، علماء کرام کے قریب آ جائیں، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ درود پاک پہلے تھوڑی دیر گفتگو کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ سب سے پہلے میری گزارش ہے، ایک جو کوئی اعتراض کرے کہ یہ اولیاء کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہو، اس کا جواب آپ کو قرآن و حدیث سے نہیں ملتا، ورنہ آپ کے ذہن میں رہتی باتیں۔ میری گزارش ہے، قرآن کے حوالے سے میں کچھ گفتگو کر رہا ہوں، آپ غور سے سنیں تاکہ آپ کو ایک علم کا اسلحہ مل جائے۔ اگر کوئی پوچھ لے اللہ کے مقدس ولی کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہو، سید سالار کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہو، وارث پاک کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہو، غریب نواز کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہو، تو قرآن کے حوالے سے آپ جواب دے سکو۔ اس لیے تھوڑی دیر پوری توجہ آپ ہماری طرف رہیں۔ یہ ہمارے علماء حفاظ قرآن تشریف فرما ہے، خصوصاً ہمارے قاری عبدالرحیم صاحب جو یہاں کے مدرس استاد ہیں، ہمارے قاری شمس الدین صاحب ہیں، اور منبر رسول پر مقدس علماء، وہ شعراء، وہ حفاظ قرآن تشریف فرما ہے۔ پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاکمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد، بکرداب بلا استاد کشتی، ضعیفانی شکستہ رات کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، ماہما محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سیدہ، مشکلات بے عدد دارین ماں، المدد یا غوث اعظم پیر ماں، امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ رب تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک، اللہ فرماتا ہے محبوب یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا، اللہ فرماتا ہے یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا، یہ کون ہے عمران، کون ہے ان کی بیوی؟ اللہ فرماتا ہے عمران کی بیوی کو یاد کرو۔ عمران بیت المقدس کے امام، عمران توریت کے بہت بڑے عالم، عمران حضرت مریم کے والد۔ کون مریم؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، ان کے والد کا نام ہے عمران، توریت کے بہت بڑے عالم کا نام ہے عمران، بیت المقدس کے امام کا نام ہے عمران۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں سال کم و بیش پہلے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یاد کرو عمران کی بیوی کو، جب اس نے کہا عمران کی بیوی کا یاد کرو، کیا ملا؟ قرآن مقدس کی تفسیر میں ہے 65 برس کی عمر پاک ہو گئی عمران کی بیوی کو۔ عمران کی بیوی کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے حضرت حنہ۔ حنہ کو یاد کرو، 65 برس کی عمر پاک ہو گئی، کوئی اولاد نہیں ہے۔ ایک دن ایک پرندہ اپنے بچے کے منہ میں چارہ ڈال رہا تھا، حضرت حنہ بیٹی دیکھ رہی تھی، خواہش بیدار ہو گئی، اے کاش رب اعلیٰ ہمیں بھی بچہ عطا فرما دے۔ جب یہ چاہت ہوئی تو انہوں نے نظر مانگی، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، اگر تو مجھے اولاد عطا فرما دے تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو آزاد کر دوں گی۔ یہ نظر مان لیا قرآن کہتا ہے، اذ قالت امرأة عمران ربی انی
نظرت لک، اے مولا میں تیری بارگاہ میں نظر مانگتا ہوں۔ نظر مان لیا تو لڑکا نہیں پیدا ہوا، لڑکی پیدا ہوا، حضرت مریم پیدا ہوا۔ جب مریم پیدا ہوئی تو گھر والوں کو بڑی فکر ہو گئی، منت مانی ہے، نظر مانی ہے کہ بیت المقدس کے لیے آزاد کروں گی، لڑکی کو کیسے آزاد کروں؟ یہ گھر والوں کو بڑی تشویش۔ رب اعلیٰ نے ارشاد فرمایا مریم کے گھر کے لوگوں، جو پروردگار لڑکی عطا فرماتا ہے وہی رب اعلیٰ لڑکی کی عزت آبرو کی نگہبانی کرتا ہے، تو جس نیت سے تم نے نظر مانی ہے اس کو پوری کرو۔ اس وقت بیت المقدس میں باختلاف روایت 30 یا 10 بڑے بڑے راجی تھے، بڑے بڑے علماء تھے۔ کون سے عالم تھے قرآن کے لیے؟ توریت کے عالم تھے۔ وہ لوگ کرتے کیا تھے؟ توریت جو اللہ کی کتاب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، توریت کے نسخے لکھا کرتے تھے۔ ان 10 کی یا 30 کی چاہت ہوئی ہے کاش مریم ہمیں مل جائے، میں مریم کی کفالت کروں، سب سے یہی چاہت۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے توریت لکھنے والوں عالموں، جس قلم سے توریت لکھتے ہو اپنا اپنا قلم دریا میں ڈال دو، جس کا قلم ڈوب جائے گا مریم کی کفالت وہ نہیں کرے گا، جس کا قلم پانی پر تیرتا رہے گا مریم کی کفالت وہ کرے گا۔ سب قلم دریا میں ڈال دیا، سبوں نے اپنا اپنا قلم دریا میں ڈال دیا، سارے قلم ڈوب گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی پر تیرتا رہا۔ حضرت زکریا علیہ السلام مریم کے سگے خالو بھی ہوتے، ان کا قلم پانی پر تیرتا رہا۔ اور ایک روایت میں ہے فرمایا گیا کہ جس کا قلم ڈوب گیا مریم کی کفالت نہیں کرے گا، جس کا قلم الٹا پانی پر تیرتا رہا وہ مریم کی کفالت کرے گا۔ تو پانی کا دھارا ادھر بہتا تو زکریا علیہ السلام کا قلم ادھر کو تیرتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آ گئی مریم۔ یاد رہے مریم ولیہ ہے، نبی امین، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، جتنے نبی آئے سب مرد تھے، کوئی عورت نبی بن کر نہیں آئی۔ تو لمحہ آپ کہے کہ مریم ولیہ ہے، ولی ہے، نبی نہیں۔ یاد رہے کہ مریم ولی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت زکریا نے بیت المقدس میں لے گئے، ایک محراب بنا دیا، جیسے ہم لوگ مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے گھیر دیتے ہیں، ایسے ہی آڑ کر دیا۔ مریم سر صفائی کر کے اسی میں رب اعلیٰ کی عبادت کرتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کھانا لاتے تھے، لیکن روزانہ کھانا نہیں لاتے تھے، کبھی کبھی لاتے تھے۔ قرآن کی تفسیر پڑھ لیں، میں تیسرے پارے سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اچھا روزانہ کھانا کیوں نہیں لاتے؟ تو قرآن کا تیسرا پارہ جواب دے رہا ہے۔ فَلَمَّا دَخَلَ زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب حضرت زکریا ان کے محراب میں داخل ہوتے، وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، تو ان کے پاس طرح طرح کے پھل پاتے، ایسے ایسے پھل جو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے، وہ پھل بھی حضرت مریم کے پاس موجود ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حیران رہتے، مارکیٹ میں جو پھل نہیں ہے کہیں نہیں ہے، وہ پھل مریم کے پاس۔ اچھا آج اگر بے موسم پھل مل جائے تو ہم لوگ تعجب نہیں کرتے، ہم لوگ جانتے ہیں کولڈ اسٹور سے، لیکن وہ زمانہ کولڈ اسٹور کا نہیں، بے موسم پھل نہیں ملتے۔ حضرت مریم کے پاس جب پھل دیکھتے، حضرت زکریا کہتے، قرآن کہتا ہے قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ سب پھل تیرے پاس کہاں سے آتے؟ قال هو من عند اللہ، وہ کہتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ تو اتنا پھل ہے کہ یار روزانہ کھانا لے جاؤ، کبھی کبھی کھانا لے جاؤ۔ ایک دن کھانا لائے دے دیا، بڑی توجہ سے سنا، کھانا لا کے دے دیا۔ حضرت مریم نے کھانا اٹھایا، لقمہ اٹھایا، منہ کے قریب کیا، نگاہ خالو جان کے چہرے پر پڑ گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو روا دوا ہے۔
مریم نے لقمہ واپس کیا، خالو جان رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا مریم بیٹی کھانا کھاؤ، خاص بات نہیں ہے۔ نہیں خالو جان، جب تک رونے کی وجہ نہیں بتائیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ حضرت زکریا روتے روتے کہتے مریم پوری زندگی پوری جوانی خاص دعا کی بارگاہ میں کرتا رہا، وہ دعا مؤخر کر دی گئی، یعنی ابھی قبول نہیں کی گئی۔ وہ کون سی دعا؟ پوری جوانی